مجھے بتائے گا کہ پیکا ٹرکس ڈینجرس اور پراسرار ہے کیسے؟ اس کے اندر بندے مارنے کے منتر بھی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں بک آف میجک تو پیکا ٹرکس سب سے اوپر والی 2-4 جو ہے نا وہ سرچز میں آتی ہے۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس لیے بادشاہی دی گئی کہ اس دور میں جادو انتہا سے زیادہ رائج ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جادو کے نسخے چرائے گئے ان کے تخت کے نیچے سے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ صرف ایک پیج چرایا گیا۔ پھر ان طلسمات کو، تعویذوں کو، جادوگری کی چیزوں کو بنانے کے طریقے بھی ہیں اور تصویروں کے ساتھ۔ پھر اسی کتاب میں دوسری ڈائمنشن کی مخلوقات کا ذکر بھی ہے، خوشبوؤں کا ذکر بھی ہے، علم و ساتھ اسپیشیس ٹائم تھیریز کے اوپر اور اسپیشیس ٹائم کے اوپر۔ اس دور میں اس بندے کے پاس اتنا جدید نالج تھا سائنس ایسٹرولوجی کا، تو وہ دور گزرنے کے بعد بھی آج تک اس نے کلیم نہیں کیا کہ اس کا رائٹر ہے۔ سیاروں اور ستاروں کے نام پہ قربانی کرنے کا ایک دیا گیا کہ جی فلاں ستارے اور فلاں پہ قربانی کرو، اور قربانی بھی وہ جو ایک جھٹکے میں ہو۔ پیکا ٹرکس کو دنیا کی سب سے خطرناک کتاب مانا جاتا ہے، لیکن کیا اس کتاب میں جادو کے منتر بھی موجود ہیں؟ کیا اس کتاب میں انسان کو مرڈر کرنے کا اور کالے جادو سے پیسہ کیسے حاصل کیا جائے اس کا طریقہ بھی موجود ہے؟ اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی روح اس دنیا میں ہی بھٹکتی رہ جاتی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ آپ سنائیے سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پر اسرار کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، پیکا ٹرکس۔ دنیا کی سب سے ڈینجرس کتاب کا بھی اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے۔ مجھے بتائے گا کہ پیکا ٹرکس ڈینجرس اور پر اسرار ہے کیسے؟ بیٹا، پیکا ٹرکس ایک قدیم طلسماتی کتاب ہے، 11ویں صدی میں یہ کہیں لکھی گئی، اور اس کے نا کوئی رائٹر کا ابھی تک کوئی پکا پتہ نہیں ہے کہ کس نے لکھی۔ دوسرا، یہ کتاب جس دور میں لکھی گئی وہاں پہ مذہبی شدت پسندی بھی موجود تھی، اور آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو کسی نے اپنا نام نہیں دیا۔ اس کی سگنیفیکنس اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی بھی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے کہ جو کچھ ہے اس میں صحیح لکھا ہوا ہے۔ اب سمجھیں، مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، بٹ کوائنز آج تک بڑے مشہور ہیں نا، بٹ کوائن، لیکن آج تک کسی کو نہیں پتا بٹ کوائن بنایا کس نے تھا۔ ستوشی ناکامورا نے بنایا تھا، کس نے بنایا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ اسی طرح غایت الحکیم یا پیکا ٹرکس، اس کتاب کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ فلاں بندے نے لکھی، فلاں بندے نے لکھی۔ روایتی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ المجریتی نے لکھی ہے۔ ان کا پورا نام تھا ابو مسلمہ بن محمد بن عبداللہ المجریتی۔ یہ جو ہے نا انہوں نے لکھی۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہی کا نام ہے القاسم القرطبی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ القاسم القرطبی دوسرے آدمی تھے، عبداللہ مجریتی دوسرے آدمی ہیں۔ ابھی تک کوئی پکا پتہ نہیں ہے یہ کس نے لکھی، لیکن میں پھر وہاں پہ بات واپس آنا چاہوں گا کہ یہ وہ دور ہے، ایک تو مذہبی شدت پسندی کا دور ہے، دوسرا نیگیٹو طاقتیں، فری میسنز اور باقی سارے وہ شدت سے اپنا کام کر رہے تھے، اور اس دور میں شیطانی طاقتیں بھی اپنی جو ہے نا عروج کے اوپر تھیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ رحمانی ہی ہیں، اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ساری کی ساری شیطانی ہے۔ لیکن یہ کتاب جو ہے اس کا بہت زبانوں میں ترجمہ ہوا، جو ہے یہ لیٹن لینگویج جتنی بھی ہیں، یورپی زبانیں ہیں یا لیٹن لینگویجز ہیں، ان سب میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ یورپین میجیشنز میں یہ کتاب بڑی مشہور ہے۔ اچھا، پیکا ٹرکس میں جادو کے منتر بھی موجود ہیں؟ اس میں بالکل ہیں، تصویریں ہیں، منتر ہیں، ایک ایک چیز ہے،
اور یہ کتاب جو ہے اس میں کافی کچھ ہے، اور اس کو دیکھتے لگتا ہے کہ اس میں کنٹامنیشن ہے۔ اس کو جب صرف آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تھوڑا سا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ 100% اوریجنل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ایک طرف جو ہے وہ کچھ روحانی معاملات کا بھی ذکر ہے، ایک طرف سٹارز کی پوزیشنز کا بھی ذکر ہے، اور دوسری طرف اس کے اندر بندے مارنے کے منتر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ کتاب بس سمجھیں کہ اس وقت میں چونکہ مسلمانوں کی خفیہ تنظیمیں بھی کام کر رہی تھیں، اس وقت میں شیطانی تنظیمیں بھی کام کر رہی تھیں، اور دوسرا مالکی فرقہ وہاں پہ تھا، اور مالکی فرقے کے جو لوگ تھے وہ بڑے شدت پسند تھے، وہ اپنے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر وہ ہے کہ وہ ایسا دور تھا کہ اگر کوئی ایسی کتاب یا اس کا مصنف سامنے آتا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ سیدھا سیدھا مارا جاتا، وہ یہ نہ مارتے وہ مار دیتے، وہ نہ مارتے وہ مار دیتے، کوئی نہ کوئی تو اس کو مار دیتا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایک اور بھی وہاں پہ تھا کہ اس دور میں چونکہ بہت ساری ریسرچز نہیں تھی تو بہت سارے سائنسی علوم کو جادو کہہ کے لوگوں کو مار دیا جاتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، حالانکہ وہ سائنٹسٹ ہوتے تھے۔ اس کتاب میں ستاروں کا جدید علم ہے؟ بالکل اس میں ہے، اس میں زوڈک کنسلٹنسی کا بھی علم ہے، اس میں جو ہے وہ اسپریچول علم بھی ہے، اس میں جو ہے وہ جنات کا جو ہے ان کا بھی علم ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا علم ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ اس دور میں اس کتاب کو نام دینا نا اپنے آپ کو قتل کروانے کے مترادف تھا 100%، اس لیے کسی نے اس کو نام نہیں دیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ القاسم القرطبی نے لکھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے شاگردوں نے لکھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں المجریتی نے لکھی ہے۔ اور ہاں ایک چیز اور اس کتاب میں بڑی شاندار ہے کہ پینٹنگز اس کی بڑی اچھی ہیں، یعنی کتاب کی تحریروں کو تصویروں کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے جوڑا گیا ہے۔ اس کی جو اپنی پینٹنگز ہیں اس میں بڑی مطلب سیلف نیریٹو پینٹنگز ہیں، تو اس کا مطلب ہے جس نے بھی لکھی وہ پینٹنگز کو بھی تو جانتا تھا، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ہاؤ ٹو نریٹ، اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ اے پکچر از بیٹر دین 1000 ورڈز، تو وہ جو ہے نا وہ ڈپیکشن بھی اس کی بہت اچھی ہے، اور اسی تصویروں کی وجہ سے یہ سارے عملیات بڑے آسان ہو گئے۔ جب آسان ہو گئے تو پھر لوگوں نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے پیسہ اٹ سیلف برا نہیں ہوتا، پیسہ اٹ سیلف برا نہیں ہوتا، پیسے کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ کتاب جو ہے نا اٹ سیلف، ویسے تو اس کی تصدیق نہیں، کیونکہ کائنات میں واحد ایک کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو۔ اس کا مطلب ہے ہر کتاب میں ہر سطح پہ ہر موقع پہ تحریف ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب تو ایسی ہے جو تحریف کے گڑھ میں پیدا ہوئی ہے، تو اس کے اندر تو تحریف جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ لازمی ہوئی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے، جب آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ بک آف میجک تو پیکا ٹرکس سب سے اوپر والی 2-4 جو ہے نا وہ سرچز میں آتی ہے، اور ہاں اس کو یہ ہے کہ موسٹ ڈینجرس، کیونکہ اس میں جادو کی چیزیں ہیں بہت ساری ہیں، اس میں اسپریچول ہیں، اس میں ڈیول سے شیطان سے رابطے کی چیزیں ہیں کہ آپ شیطان سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، شیطان وہی فری میسنری ساری، اور وہ جو انہوں نے اپنی چیزیں بھی تو شامل کی ہوں گی اس میں۔ آج سمجھیں کہ آج اتنے جدید دور میں اتنے سارا کچھ میں بھی آپ کی انفارمیشن کنٹامنیٹڈ ہو سکتی ہے، خاص طبقے خاص چیزیں اس کو اپنے طریقے سے یوز کرتے ہیں، تو اس دور میں کیسے کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب جو ہے اس میں الکیمی بھی ہے، اس میں فلسفی بھی ہے، اس میں جدید سائنس بھی ہے، اس میں اسپرچول نالج بھی ہے، اس میں ایسٹرونومی کی وہ باتیں ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ۔ اب یہ کتاب جادو ہے، روحانیت ہے، یہ کیا ہے ایگزیکٹلی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ اس کے موضوعات کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کے مختلف موضوعات ہیں، جس میں عملیات کا بہت بیان ہے کہ عملیات کون کون سے کیے جا سکتے ہیں، یعنی عملیات جن کا مقصد چیزوں کو اثر انداز ہو کے چینج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اس میں محبت کے عملیات ہیں کہ کسی سے محبت ہے تو کیسے اس کو سرنڈر کرنا ہے، کیسے تسخیر کرنا ہے، یعنی محبوب کو 40 دنوں میں قدموں میں کیسے لایا جائے، یہ نسخہ بھی موجود ہے اس کتاب میں۔ یہ جو ہے نا یہ ساری اسی قسم کی کتابیں ہیں۔ تو وہ محبت تو بیٹا دل سے ہوتی ہے، کسی کو کھینچ کے محبت کرنا یہ تو ظلم ہے۔ مطلب آپ سمجھے نا کہ آپ نے تلوار کے اوپر آئی لو یو لکھا اور سامنے والے کی گردن پہ رکھ دیا کہ بول آئی لو یو، تو کون سی محبت ہے؟
میں تو اپنی ذات تک کی بات کرتا ہوں. محبت وہ ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے. کائنات آؤٹ آف لو بنی ہے، لیکن محبت کی تسخیر کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنے والے محبت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کتاب کی ڈسکرپشن سے ہٹ کے. اب آ جاتے ہیں واپس کہ اس میں ایسے عملیات بھی ہیں جیسے محبت کو راغب کرنا ہے، دشمنوں کو ختم کرنا، بندے مارنے کا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں ایسا ہے کہ جی دشمن ہے تو مار دو، اب تلوار سے لڑے بغیر. پھر میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی تو لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی. آج اس پوڈ کاسٹ میں بھی اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی تو وہ جو بادشاہی ہے وہ بادشاہی کسی وجہ سے دی تھی نا. اللہ کوئی بلا وجہ تو کام نہیں کرتا. اسرائیلیات کی کہانیاں جو کہ سچی بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، الائز بھی ہو سکتی ہیں. اسرائیلیات کی کتابیں جو ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ٹھیک ہوں، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ان کی تصدیق فرمائی ہے نہ ان کی تردید فرمائی ہے. اسرائیلیات میں بہت ساری کہانیاں ٹھیک بھی ہیں اور بہت ساری کہانیاں غلط بھی ہیں. تو اسرائیلیات میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس لیے بادشاہی دی گئی کہ اس دور میں جادو انتہا سے زیادہ رائج ہو گیا تھا. اور ایک جملہ آتا ہے، اسرائیلیات کا جملہ میرا نہیں ہے، اسرائیلیات میں لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں لوگ اللہ کی قضاء سے کم اور جادو سے زیادہ مرتے تھے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، جنات کو تابع کیا، ہوا کو تابع کیا، ہر چیز دی. اور ان کو جو میجر ٹاسک دیا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی جادو کے نسخے ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، ان سب کو اکٹھا کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات چیزیں سب کچھ بھیج کے وہ تمام اسکرپچرز پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کے اوپر عمل ہو رہا تھا اکٹھے کروائے اور ان کو دفن کروا دیا اپنے تخت کے نیچے. اب آج دنیا میں جتنا جادو ہے تو اسرائیلیات میں ہی یہ کہانی ہے کہ ایک عفریت جنات میں بڑا جن، اس عفریت نے جو ہے وہ ایک صفحہ اس میں سے چوری کر لیا تھا. یعنی آج اس وقت دنیا میں جتنا بھی جادو ہے اس پورے تمام اسکرپچرز، تمام کتابوں کے ایک صفحے کی وجہ سے ہے. بالکل. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جادو کے نسخے چرائے گئے ان کے تخت کے نیچے سے، لیکن یہ نہیں پتا کہ صرف ایک پیج چرایا گیا. اس میں سے صرف ایک پیج چرایا گیا تھا، باقی نسخے وہیں دفن ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ نیشنل ٹریجر. یہ کھدائیاں یہ آرک آف کووننٹ کے لیے نہیں کر رہے. ان کو بھی پتا ہے کہ آرک آف کووننٹ کبھی بھی اگر نبیوں کے اس کے اندر سارا ہے، اللہ کا امپیکٹ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اس کو اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دے. نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتا. اچھا، ایک اور جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ جی انہوں نے اگر جادو کے نسخے اکٹھے کروا لیے تھے تو پھر ختم کیوں نہیں کیے. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے نسخوں کو بہایا یا جلایا کیوں نہیں؟ اس سیانے بنتے ہیں نا، اللہ کے زیادہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل بات صرف یہ ہے، شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو مردود کیا تو مہلت کیوں دی؟ اللہ نے شیطان کو مارا کیوں نہیں؟ یعنی الٹیمیٹلی نعوذ باللہ جو بندہ یہ سوچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الزام لگا رہا ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا. نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں. اگر اللہ نے شیطان چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادو کے نسخے ختم کر دیتے، وہ ان کو بالکل نہ رکھتے. لیکن اب جو ہے وہ ہے، یعنی اب یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جادو، اس میں کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب چونکہ جادو کی کتاب ہے، اس میں جی دولت کے نسخے، دولت حاصل کیسے کی جاتی ہے. کالے علم سے پیسے حاصل کرنے کا طریقہ موجود ہے کتاب میں یا سیدھی طریقے سے؟ کالے علم سے، جادو سے، سیدھے طریقے سے، بہت کچھ ہے اس میں، دونوں چیزیں ہیں. اب اس میں جو ہے وہ دولت کمانے کے نسخے ہیں، صحت کے، ہیلتھ کے نسخے ہیں، بندہ مارنے کے نسخے بھی ہیں اور ہیلتھ ٹھیک کرنے کے نسخے بھی ہیں. اس میں دونوں کنٹرڈکشنز ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے یہ مستقبل کے بارے میں بھی اس میں جانا جا سکتا ہے. پھر ان طلسمات کو، تعویذوں کو، جادوگری کی چیزوں کو بنانے کے طریقے بھی ہیں اور تصویروں کے ساتھ ہیں. ستاروں کی انرجی جو ہے اس سے بھی دھیان کیا جاتا ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے، اس دور میں تو یہ اس لیے انوکھی کتاب تھی کہ یہ ستاروں کی انرجی کو جادو میں استعمال کرنے کے طریقے بتاتی تھی. ہاں، مطلب جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے لیے چاند کی کچھ خاص طریقے بہت کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چاند، سورج کی روشنیاں، پھر یہ جو جب یہ چاند اماوس میں ہوتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے، چاند نہیں ہوتا،
ان دنوں میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ وہ کتاب تھی تاریخ میں اس وقت جو پہلی کتابیں ہیں ان میں سے کہ یہ جو ہے نا اس کتاب کے بیسک 4 حصے ہیں. ایک کائنیٹک انرجی، پلینٹس کی ہم آہنگی اور اس کے تعلقات جو ہے نا اس کے اوپر بہت بحث کی گئی ہے. دوسرا اس میں طلسماتی اعمال کے اوپر بات کی گئی ہے کہ طلسم کیسے بنانے ہیں، جادو کیسے بنانے ہیں، ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، توڑنا کیسے ہے، یہ سارا کچھ. سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ اس میں آسمان کے یہ جو کرے ہیں پلینٹس، ان کی طاقت کیا ہے، پلینٹس کی انرجی کیا ہے، یہ کیسے کام کرتے ہیں، ستارے، بروج، اور ان بروج سے متعلق لوحیں، ان بروج کی منسوب طلسم، یہ سارے یہ کیسے بنانی ہے اس کتاب میں ہے. تیسرا حصہ اس کا زمینی اور دنیاوی اور آسمانی قوتوں کے اثرات ہیں، جس میں منرلز ہیں، منرلز کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، جس میں پودوں کا، جانوروں کا، ان کی طلسماتی خصوصیات. پھر اس میں آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان سے جائیں. اور جو چوتھا مقالہ ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم اور خطرناک بھی ہے کہ اس میں سارے طلسماتی اعمال ہیں، اس میں تنتر، منتر، جنتر، سارا کچھ ہے. جو کتاب کا چوتھا حصہ ہے کیا وہ کنٹروورشل ہے؟ اس میں یہ ہے کہ طلسمات بنانے کے طریقے ہیں اور نقش بنانے کے طریقے ہیں. پھر اس میں خوشبوئیں، دعائیں، جادوئی چیزیں، علیحدہ علیحدہ ہر چیز دکھائی ہوئی ہے. پھر اسی کتاب میں دوسری ڈائمنشن کی مخلوقات کا ذکر بھی ہے، خوشبوؤں کا ذکر بھی ہے. علم و سات جو ہے نا، جیسے میں نے کہا تھا آسپیشیس ٹائم تھیریز کے اوپر، آسپیشیس ٹائم کے اوپر اس میں بہت تفصیلی گفتگو ہے. رنگوں پہ بڑی خوبصورت گفتگو اس میں رنگوں کے اوپر جو کی گئی ہے نا وہ بڑی اچھی ہے. وہ مجھے ذاتی طور پہ جو ہے نا وہ میں نے اس کو پڑھا ہے تھوڑا بہت، کیونکہ میرا ہے نا اس پوری کتاب کو نہ پڑھنے کا کوئی موڈ ہے نہ میں نے پڑھا ہے. میں نے ایک آدھ کو چیز، ایک آدھ چنک اس میں سے دیکھی ہے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جو میرے کام کی نہیں ہے میں اس کو نہ پڑھتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے. کہا جاتا ہے نا کہ جڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا راہ کو پوچھنا ہے. لیکن جب یہ بک آپ نے پڑھی تو خوف آیا تھا جو اس کی بکس کی آپ بتا رہے ہیں بیٹا ہے، obviously ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ میں کچھ تصویروں سے نا کچھ چیزوں سے ذہنی طور پہ انوائے، مجھے یہ جناتی اور یہ عجیب قسم کی تصویریں اور یہ مجھے ویسے ہی پسند نہیں ہے. سچی بات ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں. مجھے کوئی اس میں نے اس کا چنک آن لائن پڑھا تھا، میں نے اس کا کوئی پرنٹ شرنٹ، کیونکہ میں اس قسم کی تصویریں گھر میں لائبریری میں رکھنے کا عادی نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے یہ جو ہے نا یہ نیگیٹو چیزیں لکھی ہوئی بھی کہیں پڑھی ہوں تو اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے نہ میں اس کتاب کو اپنے پاس رکھتا ہوں نہ اس کتاب کو دیکھتا ہوں. میں جب کسی نے PDF میں کوئی تھوڑا سا کہیں سے ہے یورپ میں ایک میرا اچھا دوست اس نے بھیجی تھی تو میں نے اس کے کچھ چنکس، اس میں کلرز کے اوپر بحث ہے، وہ میں نے پڑھی. مجھے لگا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. اسٹرالوجی کے 1-2 چیزیں اس نے ٹھیک لکھی ہوئی ہیں. باقی یہ جتنے عملیات نہ میں نے کبھی کیے ہیں نہ میں کبھی کرتا ہوں نہ مجھے پسند ہی ہے. سیدھی سی بات ہے. میں بابا گیری یا بابا گردی سے کچھ سینکڑوں کوس دور ہوں. میں بیٹا سیدھی سی بات ہے، میرا ایمان کا حصہ ہے کہ جو ہے نا اللہ واحد کار ساز ہے، اس سے جڑ جائیں تو مخلوق آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. کیونکہ میری کتاب میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث جو میں نے پڑھی ہیں، جو میرے دل پہ لکھی ہوئی ہیں، اس میں ایک بات سیدھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم نے کبھی جادو کے بارے میں سوچا بھی، کرنا نہیں سوچا بھی، تو تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو میں اپنی قبر میں انگارے نہیں بھر سکتا، میں اللہ کو جا کے جواب دینا، اس لیے میں بہت ساری چیزوں کو بہت احتیاط کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ چیزیں میرے پاس نہ ہیں نہ میں دیکھتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک آدھ حصہ میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی ریسرچ پڑھی. ظاہر سی بات ہے لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچز پڑھی، میں نے سنی بھی، میں نے دیکھی بھی، میں نے پڑھی بھی. ڈائریکٹ کتاب کی بجائے میں نے اس کی اوپر جو ریسرچز ہیں نا وہ پڑھی ساری سائٹس کی. پھر اس میں کیمیکلز کا اوپر، جیسے میں نے کہا نا منرلز، انہوں نے بہت سارے ایسے کیمیکلز کے امپیکٹس بتائے ہیں جس سے بہت سارے روحانی درجے حاصل کیے جا سکتے ہیں. شعور سے لاشعور کا سفر ہے. پیکا ٹرکس ایک کافی اچھی کتاب بھی ہے لیکن ایک خطرناک ترین کتاب بھی ہے. میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ یہ بہت خطرناک کتاب ہے. جس کو اس میں سے جو ہے نا وہ جو ہے نا کو حاصل کرنے کا آئیڈیا نہ ہو کہ فلاں چیز کرنی ہے اور فلاں نہیں پڑھنی، تو اس کو نہ پڑھے تو بہتر ہے. کیونکہ ایسے ہی تالاب میں آپ سوئمنگ کرنے چلے جائیں، وہاں سے مگرمچھ نکل آئے تو سوئمنگ تو آپ کی وہیں رہ جائے گی نا، تو مگرمچھ آپ کو لے جائے گا. تو ایسے تالابوں میں سوئمنگ نہیں کرنی چاہیے نا جہاں بہت بڑے بڑے مگرمچھ ہوں. تو یہاں پہ جادوگری کے بہت بڑے بڑے مگرمچھ ہیں اس کتاب میں،
آپ اپنے شوق میں چلے جائیں، اس کے بعد مارے جائیں۔ بہرحال یہ جو ہے نا اس کتاب میں ایک اور سیاروی جو پلانیٹری پوزیشن ہے، پلانیٹری امپیکٹس ہیں، اس کے اوپر بہت کام کیا گیا ہے۔ اس میں سیٹرن جو ہے اس کو لانگ ٹرم کے منصوبوں کا، بندشوں کا پلانٹ کہا گیا ہے۔ وینس محبت اور خوبصورتی کا پلانٹ ہے۔ اس میں بہت کچھ ہے، سورج کے بارے میں بہت کچھ ہے، چاند کے بارے میں بہت کچھ ہے، اس میں اسٹرونومیکل ہیپننگس کے بارے میں بہت کچھ ہے، اس میں اسٹرونومی کے جو یا اسٹرالوجی اور اسٹرونومی کے جو درجات ہیں ان کی بات کی گئی ہے، بہت کم کتابوں میں۔ امیجینیشنز، مراقبے کے اوپر اس کتاب میں بڑا اچھا کام کیا گیا ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ اس میں جو ہے نا سمپتھی اور ایمپتھی کا جو نظریہ ہے نا، یا سمپتھی اور اینٹی پیتھی، اس کے اوپر کام کیا گیا کہ ہمدردی اور نفرت کے اوپر بھی کام ہے کہ نفرت ہے تو بندہ مار دو، اور ہمدردی ہے تو کیسے کرنا ہے، محبت، یہ دونوں۔ اس لیے مجھے جو ہے نا یہ کچھ چیز زیادہ پسند نہیں ہے، سچی بات، اپنی ذات کی بات کروں، کسی کو ہوگی تو ہوتی رہے، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ پھر اس میں طلسمات ایسے ہیں کہ جس سے آپ امپیکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کی زندگی کو۔ تو اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں تو اس سے بڑا جرم ہی کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک کی جان بچائی تو انسانیت کی جان بچائی، کسی ایک کو قتل کیا تو انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ جو انسانیت کا قتل ہے نا، وہ اس کتاب میں ہے، کیسے کر سکتے ہیں ہے۔ اس لیے میری کتاب میں یہ فارغ ہے، اچھی چیزوں کے باوجود یہ فارغ ہے۔ اب اس کتاب میں اصل جو کنٹروورسیز ہیں نا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے تو پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اس میں سیاروں اور ستاروں کے نام پہ قربانی کرنے کا ایک دیا گیا کہ جی فلاں ستارے اور فلاں ستارے کے نام پہ قربانی کرو، اور قربانی بھی وہ جو ایک جھٹکے میں ہو۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک روحوں کے اوپر پوڈ کاسٹ کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ روح جو ہے نا وہ ایک حادثے میں ایک دم سے اگر کسی کی جان نکل جائے نا تو اس کی روح کے اوپر امپیکٹس ہوتے ہیں۔ جب ہم نے کہا تھا کہ روح اس دنیا میں کیوں رہ جاتی ہے، یس، وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ کانٹوں کے درخت کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے اس کو کھینچا جائے نا تو اس کے وہ کچھ پردے، کچھ دھاگے ان کانٹوں کے اوپر لگے رہ جاتے۔ یہی حال اس لیے اللہ نے حلال ذبح کر کے یا نہر کر کے جو ہے وہ کھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے وہ جو جھٹکا ہے ایک دم سے قتل کرنے کا وہ نہیں کہا۔ یہ قرآن پاک کا، شریعت کا جو فیصلہ ہے یہ بہت بہت منطقی ہے۔ اس کو اگر سائنٹیفکلی سمجھیں، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ چلیں، اس میں جو ہے ایک تو ستاروں اور سیاروں کے نام پہ قربانی جو کہ اسلام میں بالکل حرام ہے، دوسرا جھٹکا وہ اسلام میں بالکل حرام ہے۔ اسلام میں تو ذبح کا کانسیپٹ ہے یا نہر کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں تو یہ جھٹکے والا کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ ایک دم سے مار دیں۔ اس لیے یہ جو ہے نا وہ یہ شیطان سے جو ہے نا وہ مدد لینے کے طریقے بھی ہیں کہ شیطان سے مدد کیسے لینی ہے۔ پھر اس میں جو ہے نا وہ غیر مرئی مخلوق کا سیب، جادو، جن، ان سے مدد کیسی لینی ہے۔ تعویذات کی شکلیں، ان کے سرکلز، ان کی ڈائمنشن وہ ایسی ہیں کہ ان تصویروں سے جادو کی چیزیں ایکٹیو ہو سکتی ہیں، ان سے جو ہے دوسری مخلوقات کے دروازے، پورٹلز، اب فزیکل پورٹلز بھی ہو سکتے ہیں اور میٹا فزیکل پورٹلز بھی ہو سکتے ہیں۔ کتاب میں کیا جنات کو بلانے اور جنات کو قابو کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے ہمیں؟ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہی میں نے آپ کو ابھی بات کی کہ جو لوگ ناگہانی آفتوں میں دنیا سے چلے گئے ہوں ان کی روحوں کو قابو کیسے کرنا ہے، وہ جو حادثے میں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو قابو کیسے کرنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جن کا مرڈر ہو جائے یا جو لوگ سوسائڈ کر لے ان کی روح اسی دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے۔ دنیا میں ہو رہا ہے نا، کیونکہ روح کے اجزاء ہیں، لوگوں کو روح سمجھ نہیں آ رہی، اور قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے روح کا بہت تھوڑا سا علم دیا۔ تو اس میں مارس کو ایک دیوتا، ایک خدا بنایا گیا ہے۔ شمس المعارف میں بھی بہت سی تبدیلیاں، لیکن شمس المعارف اور پیکاٹرکس دونوں انٹائرلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ شمس المعارف میں زیادہ حصہ روحانیت کا ہے، شمس المعارف میں زیادہ حصہ جو ہے وہ رحمانیت کا ہے، تھوڑی بہت تحریف ہو سکتی ہے۔ اس کتاب میں تھوڑا بہت رحمانیت کا حصہ ہے، زیادہ تر تحریف ہے، ٹھیک ہے، میں بہت تھوڑا سا حصہ رحمانیت کا ہے، زیادہ حصہ شیطانیت کا ہے۔ اس میں بہت ساری ایک بہت طاقتور اسپرٹ کا ذکر ہے جس کو نیچرل اسپرٹ کہا جاتا ہے۔ وہ نیچرل اسپرٹ کو حاضر کرنے کا طریقہ، اس کا چلہ، یہ کیسے کیا جاتا ہے، کون سی تاریخ کو کیا جاتا ہے، اس سے وہ جو نیچرل اسپرٹ ہے وہ بیسیکلی نیچرل اسپرٹ شیطان ہے، ابلیس سے کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ۔ پھر وہ آتا ہے، وہ چاند کی مخصوص طریقوں میں آتا ہے، پھر وہ
قربانی لیتا ہے, قربانی لینے کے بعد پھر بندے کی کوئی ول پوری کر دیتا ہے, اس کے بعد اس کی روح کا سودا, ڈاکٹر فاؤسٹ والے ناول والی پوڈ کاسٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ روح کا سودا, وہ سارا روح کا سودا کیسے ہوتا ہے, وہ پھر قربانی مانگتا ہے, پھر اپنی شرائط پوری کرانے کے بعد مختلف علوم دیتا ہے, چیزیں دیتا ہے, وہ اس کی ہے. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہ کتاب جو ہے نا, اس کا بہت سارا حصہ ایسا ہے کہ جس کو ڈسکس ہی نہیں کیا جا سکتا, یا میں کرنا ہی نہیں چاہتا اس کے اوپر بات. اچھا, اس کتاب کا کچھ حصہ انسانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے. میں اس کے اوپر بات کرنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ میرا ایمان مجھے بہت ساری چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. یہ اس میں بہت ساری ڈائمینشنز کا, پورٹلز کا, بہت سارے ایسے لوگوں کا, شیطانی چیزوں کا جو اس میں بہت زیادہ ہے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی چیز حقیقت ہے یا تھوڑی سی چیز روحانیت کی ہے, زیادہ تر جو ہے وہ ایسے ہی ہے. اس میں لائٹ ایئرز کی رفتار حاصل کرنے کا طریقہ ہے, اس میں جو ہے وہ ڈائمینشن سے باہر جانے کا طریقہ ہے, اس میں روحوں سے طریقہ ہے, اس میں فزکس ہے, کوانٹم فزکس ہے, اسپرچویلٹی ہے, اس میں خاص طور پہ میجک سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں. یہ کتاب کوئی اچھی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب کوئی اتنی فائدہ مند کتاب نہیں ہے. بس میری کتاب میں جو جس بندے کو نہیں آئیڈیا نا کہ اس میں سے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا, وہ نہ ہی پڑھے تو بہتر ہے. میری رائے یہ ہے کہ اس سے دور رہیں تو بہتر ہے. بالکل ٹھیک. لیکن کچھ آپ کہتے ہیں کہ ایسے بھی اس بک کے سیکشنز ہیں جن کو پڑھ کے انسان کو نالج بھی حاصل ہو سکتا ہے. ہاں جی, اس میں کوئی شک نہیں. وہ تھوڑا حصہ ہے نا, یعنی جب آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جی فلاں کام کرنے سے جو ہے وہ مجھے اتنا فائدہ ہوگا اور اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا, تو آپ اس جگہ پہ جو ہے وہ پیر رکھتے ہوئے ذرا سوچیں گے نا کہ یار چلو تھوڑے فائدے کے لیے ہم زیادہ نقصان کیوں کرائیں. جب آپ کا ذہن پختہ نہیں ہے, جب آپ کے ساتھ اللہ کا کانٹیکٹ نہیں ہے, جب آپ کی روحانیت بیدار نہیں ہے, جب آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں, تو پھر جیسے سرور انبیاء نے کہا تھا کہ جو بھی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ قرآن کی حدیث حق ہے, حقیقت ہے, جو فرمایا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حقیقت ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ جو دجال کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا. تو دجال کا امپیکٹ یہ ہے نا اس کتاب میں, اور کیا ہے, ابلیس کا امپیکٹ ہے نا, اور کیا ہے. آپ نے جو ہے وہ اس کتاب سے سیکھا کہ جی شیطان سے کیسے ملنا ہے. شیطان تے آ گیا, مڑ کے شیطان نے تانوں شکنجا پا لیا, نکل ہی نہیں سکتے. کرو گے کی, کریں گے کیا کہ شیطان آ گیا, شیطانی طاقتیں آ گئیں آپ کے پاس, تو اس کا ہے ہی نہیں. آپ نے مطلب اپنے زوم میں کہ جی مجھے الیکٹرک وائرنگ کا پتہ ہے, آپ نے بغیر الیکٹرک گیئر پہنے آپ نے وہ جو ہے نا ٹرانسفارمر کی تار جوڑنے کی کوشش کی. کریں گے کیا؟ بالکل وہی بات کہ انسان جنات کو بلا تو سکتا ہے لیکن ان کو واپس کیسے بھیجا جائے یہ معلوم نہیں ہوتا. پھر وہ جنات آ گئے تو بس آ گئے, پھر بیٹھیں, پھر روئیں, پھر آپ کی نسلیں بھی تانگ ہوں گی, آپ کے بچے بھی تانگ ہوں گے, پھر کیا کر سکتے ہیں. وہ یہی تو لوگوں کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھیں. جو اللہ کے حدیث قدسی ہے, جو اللہ نے فرمایا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے آپ کو پہچانا. اپنے آپ کو پہچانے آپ کون ہیں. آپ وہ ہیں جس پہ اللہ کو فخر ہے, آپ وہ ہیں جس کے اوپر اللہ جس سے شدید محبت کرتا ہے. آپ کے لیے یہ کائنات بنی ہے, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو جتنا زیادہ اللہ کے قریب رکھیں گے اتنے راستے نکلیں گے, اپنے آپ کو جتنا اللہ سے دور کریں گے اتنے تباہی میں پھنستے جائیں گے. یہی ایک راستہ ہے اللہ کا, اور کوئی راستہ کائنات میں اس کے علاوہ نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں, جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں, پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. تھینک یو سو مچ سر. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے پیکا ٹرکس کو, جس کو دنیا کی سب سے ڈینجرس سسپیشیس بک کہا جاتا ہے, اس کو ہمارے ساتھ مل کے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں آپ نے ہمیں بتائی, اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دنیا کی سب سے خطرناک کتاب پیکا ٹرکس کو حیدر جعفری کے ساتھ مل کر ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی, اور یہ بھی جانا کہ اس کتاب کا کون سا حصہ انسانوں کے لیے فائدہ مند اور کون سا حصہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.